الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم موسى وفرعون وشبير ويزيد موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید۔ گرامی قدر حاضرین، ماہ محرم میں جب ہم امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خوفناک، بھیانک اور سیاہ کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے یزید کا کریکٹر۔ یزید یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کاتب وحی، ان کا بیٹا ہے، اور ان کے وصال کے بعد جب اقتدار اس کے پاس آیا تو جو ظلم ستم اس شخص نے کیے 3 سال کے اندر، اس کا اگر کسی کو عشر عشیر بھی معلوم ہو، تھوڑا سا حصہ بھی معلوم ہو، تو وہ سوائے نفرت کے یزید سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو مسلمان کلمہ گو ہے اس کو یزید کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ یزید ایک ایسی باطل حقیقت ہے کہ جس کا بہت زیادہ تعارف ضروری نہیں ہے، صرف بندے کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک ہوتے ہیں احکام شرعیہ اور ایک ہوتی ہے تہذیبی روایت۔ تو اسلام صرف مذہب یا دین نہیں ہے، اسلام ایک تہذیب بھی ہے۔ یہ بات جو آج میں کر رہا ہوں، اگر یہ منبر پہ بر وقت آ جاتی تو ہمارے ہزاروں سوال بغیر بحث کے حل تھے۔ بعض تہذیبی گتھیوں کو ہم شرعی گتھیاں بنا کے الجھا دیتے ہیں، وہ کبھی حل نہیں ہوتی۔ تو آج میں 1-2 باتیں آپ سے ایسی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو 1400 سال سے یہ گتھی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں حل نہیں ہو رہی، آج قرآن کی برکت سے وہ بھی حل ہو گیا۔
جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، ہر مسلمان کو یاد ہے، جاء الحق وزاحق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ حق ایک ایسی حقیقت ہے جسے کائنات کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ لفظ حقیقت میں حق موجود ہے، حق ہوگا تو حقیقت ہوگی، ورنہ حقیقت بن نہیں سکتی۔ پہلے حق، اس کے بعد حقیقت۔ حقیقت کا مطلب یہ ہے حق تک رسائی، حق تک پہنچنا، حق تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ تو مزاج بھی ہوتے ہیں ساتھ لوگوں کے، بندوں کے، انسانوں کے، معاشروں کے، قوموں کے، تہذیبوں کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی دنیا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ازل سے ہی یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہمیشہ جو بولہبی شرارہ ہے وہ چراغ مصطفی سے ٹکراتا رہے گا، یعنی باطل حق کے ساتھ ٹکراتا رہے گا، اور حق کے وجود کے لیے باطل کا وجود ضروری ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ باطل نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ تو یہ بھی آج ایک اصول یاد رکھیے، ہمارے دین کا، شریعت کا ایک بنیادی قاعدہ ہے۔ وہ کیا قاعدہ اور اصول ہے اس کو بھی آج ذرا ذہن نشین کریں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر۔ تو اس میں آ رہی گاڑی سے، اچھا تو ہمارا دینی قاعدہ یہ ہے، الاشیاء یتمیز بازدادہا، چیزیں ہمیشہ اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ چیزوں کی شناخت اور پہچان ان کی ضدوں سے ہوتی ہے۔ اب حسین کو پہچاننا ہے، جی چل گئی، یہ بتا قاری صاحب، اگر امام حسین کی معرفت چاہیے تو یزید کو پہچاننا پڑے گا۔ حق اور باطل کو اس طرح خالق کائنات نے ازل سے ہی پیرلل، متوازی اور ساتھ ساتھ رکھا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان کو یہ دعوت دی ہے، صاحب ایمان کو۔ یہ اسی کا میدان ہے، صاحب ایمان کا یہ میدان ہے، وہ باطل اور حق کے فرق کو سمجھے۔ تو یزید یہ ایک ایسا بھیانک کردار ہے کہ جس کے اندر حق کی رمق موجود ہے، تو بغیر کسی تعارف کے فطری طور پہ یزید سے نفرت کرے گا۔ کیونکہ محبت کی ضد نفرت ہے نا، تو اگر حسین سے محبت ہوگی تو خود بخود یزید سے نفرت ہوگی، اور اگر یزید سے نفرت نہیں ہے تو سمجھ لیں حسین سے آپ کو محبت نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کسی دھوکے اور فریب کا شکار ہیں، یا آپ اداکاری کر رہے ہیں۔
بعض دفعہ بندے کو خود نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کسی سے محبت ہے یا نہیں. وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے یہ محبت ہے. تو قرآن سے رہنمائی لیں تو قرآن کہتا ہے، اور یہ آیت کریمہ وہ ہے جو نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کیا اور بت توڑے اور وہاں سے وہ تصویریں جو لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں ان کو مٹایا، تو بت توڑتے ہوئے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے. اب ایک بہت بڑا سوال ہے، تاریخی سوال ہے، اسی گتھی سے جڑا ہوا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. وہ یہ ہے کہ قریش مکہ نے بت کعبے میں کیوں رکھے؟ اور کوئی جگہ نہیں تھی بت رکھنے کی. 360 بت کعبۃ اللہ میں کیوں رکھے ہوئے تھے؟ ہے کبھی ذہن میں آئی یہ سوچ؟ نہیں آئی. حالانکہ اس سے بڑا سوال دنیا میں کوئی نہیں کہ جو مرکز توحید تھا، جس کو وحدہ لا شریک نے اپنا گھر کہا ہے، اس میں ہی 360 بت باطل خدا سجا دیے. یہ بھی انسانی فطرت میں ازل سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. اس سوال کا جواب جو مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ بت انہوں نے کعبے میں اس لیے رکھے تھے کہ کعبہ مقدس جگہ تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید بت کعبے میں رکھنے سے مقدس ہو جاتے ہیں. تو لوگوں بت کعبے میں بھی رکھ دیں تو وہ بت ہی رہتا ہے، وہ مقدس کبھی نہیں ہوتا. وہ اپنی سیلف سیٹسفیکشن اور تسلی اور تشفی کے لیے اس کائنات کے سب سے مقدس مقام پہ بتوں، ناپاک بتوں کو رکھ کے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے ان کا تقدس بڑھ جائے گا اور ہمارا کاروبار اور بزنس جو ان کے نام پہ ہم چلاتے ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ برقرار رہے گا، اس کی کنٹینیوٹی قائم رہے گی. یہ بھی انسانی مزاج کا ایک مسئلہ ہے. وہ بت مقدس جگہ پہ رکھ کے سمجھتے اب یہ بھی مقدس ہو گیا ہے، اور آنے والوں کو ڈسپلے پہ سجا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو یار جو کعبے میں پڑا ہوا ہے وہ مقدس نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی ذرا بند کھڑکیاں کھول لو جو ابھی بھی بند ہیں. میں آج کی بھی بات تمہیں سمجھاتا ہوں. قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ بات سمجھ آ گئی جس کو وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ بت کعبے میں رکھنے سے مقدس نہیں ہوتا، اور نہیں ہوتا اگر تو آج کا 2022 کا کوئی بت اگر کعبے کے اندر سے چکر لگا کے آ جائے تو وہ مقدس کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بت ہے وہ بت ہی رہے گا، جو نجس ہے وہ نجس رہے گا، وہ مقدس نہیں ہو جاتا. اگر وہ مقدس ہوتا تو پھر ابو لہب متولی کعبہ تھا، وہ پھر سب سے مقدس انسان ہوتا. تو ہمارے بزرگوں نے نچوڑ نکالے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم ادھر ادھر کی بھول بھلائیوں ٹامک ٹوئیوں میں پڑے ہیں. قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، قرآن سے تعلق توڑا ہوا ہے، کعبے سے اندر کا ربط نہیں ہے. کعبے سے قلب نے، روح نے جڑنا ہے، جسم نے نہیں جھپیاں ڈالنی. تحوی الیہ القلوب اللہ نے قرآن میں کہا.
یہ کعبہ اس لیے بنایا ہے کہ لوگوں کے دل کھینچیں ادھر۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکے میں مہاجر اور وہیں دفن ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جسم مکے میں ہو اور دل ہندوستان میں تو سمجھو بندہ ہندوستان میں ہے، اور جسم ہندوستان میں ہو اور دل کعبے میں ہو تو سمجھو بندہ کعبے میں ہے، مکے میں۔ کیونکہ اللہ جسموں کو تو دیکھتا ہی نہیں، کعبے کا رب جسموں کو، کیونکہ جسم کی وہاں رسائی نہیں ہے، میٹیریل کی، مادے کی وہاں انٹری نہیں ہے اس دائرے میں، وہاں ٹرانسپیرنسی لیول روح کا چاہیے۔ تم جسم ہی لیے پھرتے ہو، میں ادھر سے ہو آیا، میں ادھر سے پھر آیا، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ ہر عیسیٰ اگر بے مکہ روت چون بے آئز ہنوز خر باشد۔ سعدی فرماتے ہیں عیسیٰ کا گدھا اگر مکے سے گھوم پھر آئے تو وہ حاجی بن جائے گا، وہ گدھا ہی رہے گا۔ تو یہ جو بت توڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صرف پتھر کے بت نہیں تھے، وہ خواہشوں کے بت تھے جو مشرکین مکہ نے اپنے خیال میں کعبے میں سجا کے سمجھا ہوا تھا کہ اب یہ بڑے مقدس ہو گئے ہیں کیونکہ یہ کعبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یزید کو بھی یہ غلط فہمی تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں صحابیت کے کعبے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ صحابیت کے کعبے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے نا، تو یزید نے اپنے وجود کا بت صحابیت کے کعبے میں رکھنے کی وجہ سے اسے مقدس سمجھ لیا اور حسین کے مقابلے میں آ گیا۔ تو اس لیے یہ فرق آج اس آیت کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ امیر معاویہ اگر کعبہ ہے تو یزید بت ہے، تو کعبے اور یزید اور بت کا فرق جسے سمجھ آ گیا اسے صحابی اور یزید کا فرق سمجھ آ جائے۔ یہ وہ 1400 سالہ گتھی ہے جو سلجھی نہیں۔ بعض لوگوں نے یزید کے بغض میں صحابی کی توہین شروع کر دی، اور بعض لوگ صحابی کے دفاع میں اتنا آگے گئے کہ یزید کو امیر المومنین بنا دیا۔ آپس میں انتشار و افتراق کا شکار ہو گئی امت۔ تو یزیدیت جو ہے یہ وہ بت ہے، وہ باطل جو کعبے کے چار دیواری میں بھی چلا جائے تو وہ بت ہی رہتا ہے۔ صحابی کا بیٹا ہونے سے اس کو کوئی تقدس، کوئی بزرگی اور کوئی شیلٹر حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ قرآن میں بہت پہلے واضح کر چکا کہ صحابی تو دور، اگر اولو العزم رسول کا بیٹا بھی ہو اور وہ راہ راست سے ہٹ جائے تو فرمائے انہ لیس من اہلک یا نوح، اے نوح دعا کس کے لیے، وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے نفی کر دی اس نسب کی، قرآن کی نص سے جو میرے محبوب کے طریق پر نہیں ہے، فرمایا محبوب وہ تیرا ہے ہی کعبہ ہے۔ تو اس غلط فہمی کو بھی دور کر لینا چاہیے۔ اگر خاندان بنو ہاشم میں کوئی کافر بت پرست و مشرک ہے تو تبت یدا ابی لہب وتب اترے گا اس کے لیے۔ اللہ کو باؤنڈ نہ کرو، کسی کا پابند نہ کرو، اور اللہ پہ اپنی عقیدت کی پابندیاں اور چیک پوسٹیں معاذ اللہ۔ آل ان آل سپریم پاور وہ ہے، انک لا تہدی من احببت، وہ دو ٹوک کہتا ہے نا، رب کہتے ہی اسے ہیں۔ جو کسی سے مرعوب ہو جائے یا متاثر ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ تو ہم سمجھنے لگتے ہیں رب بھی ہماری طرح ہی ان سے محبت کرتا ہوگا، نہیں۔ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، رب کے انڈر ہونا سیکھو، رب کو معاذ اللہ اپنے انڈر نہ کرو۔ اپنی عقیدتوں اور اپنے عقیدوں کی شکنجے میں معاذ اللہ رب کو نہ جکڑنے کی کوشش کرو۔
اللہ بکل شیء محیط، رب کو رب رہنے دو، اور قرآن کو جب پڑھو تو رب کی نظر سے دیکھو۔ مولوی صاحب، علامہ صاحب اپنے مسلک اور فرقے کے حساب سے جب دیکھتے ہیں نا تو پھر انہیں حق نظر نہیں آتا۔ قرآن ہی تو وہ اتھارٹی ہے جس کے تابع اللہ نے ہر بڑی ہستی کو کیا۔ اب بتائیے، اہل بیت قرآن کے تابع ہیں یا قرآن اہل بیت کے تابع ہے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہاں لوگ اپنے خطابات اور تقریروں میں معاذ اللہ ایسے ایسے شقی اور بے دین بھی ہیں کہ وہ قرآن رکھ کے اوپر امام حسین کو چڑھا دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت قرآن کتابی شکل میں جلد میں تھا ہی نہیں، لیکن ایسے ایسے جہلا اور اس سے بڑے آگے بیٹھ کے سننے والے ہو۔ ایسے بدبخت بھی ہیں، کوئی چیز امام حسین نے اوپر سے اتارنی تھی، کچھ تھا نہیں تو قرآن رکھ لیا، اس کے اوپر چڑھ کے اتار لیا۔ یہ بھی ہو رہا ہے اسی معاشرے میں، یہ اوپر سے ہی چلا آ رہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ ایک اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ حالانکہ ترمذی شریف میں جہاں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ بھی حدیث میں نے آج تک کسی سے پوری نہیں سنی، پتہ نہیں کیوں، سمجھ یا کسی نے پڑھی نہیں معاذ اللہ۔ ترمذی کے اب خود پڑھیں گے تو آپ کو، اگر آپ نے سنے سنائے پہ زندگی گزاری ہوئی ہے تو آپ کیا دین کو سمجھیں گے اور آگے کسی کو کیا سمجھائیں گے؟ اور یہاں 90% ایسا ہے، اے لوگوں سن لو، میں اتمام حجت کر رہا ہوں، یہ جو کچھ تم دین سمجھ کے سن رہے ہو وہ ناقص، ادھورا اور نامکمل ہے۔ ان لوگوں سے دین لو جو تمہیں کم از کم بات تو پوری سنا دیں، آیت کا ترجمہ تو کر دیں، حدیث پاک تو پوری سنا دیں، کبھی زندگی میں ایک بار ہی پوری سنا دیں۔ تو ترمذی شریف اور دیگر کتابوں میں جو الفاظ آئے، انی ترکت فیکم الثقلین، میں نے تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑی، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، میرے اہل بیت۔ اس کے اگلے الفاظ یہ ہیں، اولہما اعظم من آخر، ان میں جو پہلی ہاں نہیں پڑھتے، حدیث پڑھتے کب ہیں بھائی قاری صاحب؟ کون ترمذی کھولتا اور کس کے پاس ترمذی ہے؟ میں نے 20 سال پہلے کہا تھا بہت بڑے سٹیج پہ، یہ ترمذی شریف میں ہے، میں نے کہا یہ ترمذی میں نہیں۔ وہ کہنے لگے یہ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے میرے پاس کیسٹ ہے، انہوں نے کہا ہے ترمذی میں ہے، تو میں نے کہا یار ترمذی تو ایک ہی ہے نا امت میں، وہ کو 2-4 تھوڑی ہیں کہ چلو اس میں نہیں تو دوسری میں ہوگا۔ اگر آپ ہمیں دکھا دیں گے تو ہم معذرت بھی کریں گے، ہم توبہ بھی کریں گے، اگر ہے تو دکھائیں، تو نہ تھا نہ انہوں نے دکھایا، پھر معذرت۔ کئی جوشیلے لوگ ایسے اس پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، مجمع میں اسٹیج میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے باخدا ترمذی خود کبھی دیکھی ہی نہیں ہوتی فزیکلی، اس کا ٹائٹل بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ میں نے تو الحمدللہ عمر ہی اس میں گزاری ہے، میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، مفتی صاحب اترے، میں نے کہا مفتی صاحب یہ آپ نے روایت خود دیکھی ہے؟ کہتے جی نہیں میں فلانے صاحب سے سنی ہے۔ اس فلانے صاحب سے پوچھو کہ وہ کہا میں نے فلانے صاحب سے سنی ہے، یہ تو تمہارے تک دین جا رہا بھائی۔ تو یہ وضاحت و صراحت خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور فرمایا یہ لن یفترق حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ اکٹھے میرے پاس آئیں گے، قرآن بھی اور میرے اہل بیت بھی۔ قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو اہل بیت کا دامن تھامنا پڑے گا، اور اہل بیت کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں تو قرآن سے فیصلے۔
یہ لازم و ملزوم ہے. جو چیز قرآن سے ٹکرا جائے اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں. وہ اہل بیت پہ بہتان ہے, افطرا ہے. وہ ساری زندگی یہی کہتے رہے. ان کی بھی کبھی کوئی سیرت اٹھا کے دیکھے. ابھی تک تو 72 شہید نہیں کسی نے تمہیں بتائے کربلا کے نام لے. 1400 سال گزر گئے, کسی نے 72 کے نام لیے ہیں کبھی؟ کیوں نہیں لیے؟ کیونکہ اس میں ابو بکر ابن علی ہے, اس میں عمر ابن علی ہے, اس میں عثمان. ایک عباس تمہیں یاد کرایا نا, تم نے اسی کو یاد رکھا. وہ بھی دوسروں نے کرایا نا, تمہیں خود زحمت نہیں کی. اہل سنت نے خود زحمت نہیں کی کہ ہم بھی اہل بیت کو ماننے والے ہیں, ہم بھی ڈائریکٹ اہل بیت سے پوچھیں آپ کون ہیں. ہم یہ پروموٹرز کو بیچ میں ایجنٹوں کو کیوں یوز کرتے ہیں؟ ایمان عقیدہ کے مشن پہ لیا ہوا ہے کوئی, ذاتی کوئی تعلق نہیں آپ کا اہل بیت سے. دوسروں کے آپ نے کیسٹ اور رٹی رٹائی بچپن سے جو جھوٹی کہانیاں سنی وہی سمجھ کے ذہن میں خاکے رکھے ہوئے ہیں کہ بس یہی ہے. معاذ اللہ, جتنا جھوٹ کربلا کے نام پہ بولا گیا شاید اس امت میں دین کے کسی شعبے پہ نہیں بولا گیا. تو یزید ایک ایسی باطل قوت کا نام ہے جس کو تقدس کے کعبے سے نکالنے کے لیے جس بت کو امام حسین مدینے سے نکلے اور کربلا میں آئے, اور وہ یزیدیت کا بت ایسا پاش پاش کیا, اس کو ایسا ایکسپوز کیا. یہ بھی آج سمجھ لیں, کسی کو قتل کر دینا یا مار دینا یہ کوئی کمال نہیں. حق کا کام کیا ہے؟ حق کہتے ہیں مثلاً آپ کے پاس آٹا ہے تو اس کے اندر کنکر بھی ہیں, آٹے کے اندر کنکر ہیں, ذرے ہیں, اس کے اندر کوئی اور چیز مکس ہو گئی ہے, تو آپ چھلنی لے کے اس کو چھان کے آٹا الگ کر دیں اور چھان بورا, وہ اس کو حق کہتے ہیں. حق اس کو کہتے ہیں. اس میں سنڈیاں ہیں, اس میں کیڑے ہیں, وہ سارے چھانٹ دیں. جو پیور اصل چیز ہے اسے نکال کے, تو اس کی قیمت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں, اس کی قیمت ہے. اللہ یہ کام مفت کرنے نہیں دیتا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ کہتے ہیں میں نے مکس کیا نا, تو نے الگ کرنا ہے تو قیمت لا. تو امام حسین نے کہا کہ قیمت کیا ہے؟ تو رب کائنات نے کہا حسین تیری جان اس کی قیمت ہے. تو امیر خسرو کے الفاظ میں امام حسین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہر دو عالم قیمت خود گفتگی. اے میرے حبیب تو نے دونوں جہان اپنی قیمت بتائی ہے, تو نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. انہوں نے کہا مولا یہ تو سودا ابھی بھی سستا ہے, کوئی ریٹ اور بڑھا, تیری شان تو بڑی بلند ہے. عاشقوں کی یہ بولی ہوتی ہے. تو یہ اصل میں یہ کام یوں تھا, جو حسین کی ڈیل اپنے رب سے چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ باطل کو ایکسپوز کرنا حق کا کام ہے. اس کی قیمت کچھ بھی ہو وہ اسے معمولی سمجھتے ہیں. امام حسین تو عاشقوں کے عاشق نہیں, عاشقوں کے امام ہیں. عشق الہی کا فیض ان کے قدموں سے پھوٹا ہے اور یہ چشمہ جاری ہوا ہے ان کے وجود سے. علامہ نے کہا امام عاشقاں پورے بطول. وہ عاشق نہیں, امام عاشقاں ہے. جب ہم امام حسین کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب کوئی مخصوص کسی فرقے کا ٹائٹل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے عاشقوں کا امام. اس میں امام عالی مقام نے عشق الہی کی بنیاد اس امت میں رکھی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور پھر اس کی قیمت کیا ہوتی ہے. اور وہ 72 کے 72 حسین تھے کربلا میں. وہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی حسین تھا.
فنا ہو چکے تھے نا، اپنی ذات سے اپنی طبیعت و مزاج سے اپنی ترجیحات سے فنا ہو گئے تو حسین بن گئے، اپنی مرضی کو حسین کی مرضی میں گم کر دیا، اور حسین نے اپنی مرضی کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو اپنے نانا کی شریعت میں گم کر دیا۔ اللہ نے حسین کو اللہ نے حسین کو پھر حق بنا دیا، حسین کے وجود کو حق کا پیمانہ بنا دیا۔ اور یہ بھی حسین کا کمال تھا کہ اس نے یزیدیت کے وجود کو باطل کا پیکر بنا کے دکھایا، ورنہ کسی کو نظر نہ آتا۔ حسین ایک ایسا آئینہ ہے جس کے اندر آپ کو حق ہی نہیں، یزید کا باطل ہونا بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک ہی آئینہ دونوں کام کر رہا، ڈبل میرر بنا دیا۔ اور علامہ نے کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، تعارف دیکھو کیا ہے ان کا، پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا کس کس طرح سے بات کی ہے، لیکن علامہ اقبال نے کمال کر دیا، اس نے قرآن کے شیشے میں دکھایا ہے، کیونکہ علی قرآن کے بغیر عین نظر نہیں آتی علی کی۔ یہ جو لوگ پورٹریٹ کرتے ہیں وہ علی نہیں ہیں، علی کو دیکھنا ہے تو قرآن کھول لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا تعارف ہی یہ کروایا، القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ ہاں جی، اور علامہ نے کمال کر دی، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کہتے ہیں جس کا باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہو تو معنی ذبح عظیم آمد پسر، تو پھر بیٹا وہ فدینہ ہو بذبح عظیم کی تفسیر نہ ہو تو اور کیا ہو؟ یہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیریں ہیں۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یہ بات بسم اللہ کی با کا نقطہ ہیں، اور امام حسین و فدینہ بذبح عظیم کی تفسیر ہیں۔ اس مقام حقانیت پہ جا کے پھر امام عالی مقام نے جو پیمنٹ کی، جو قیمت ادا کی، حق سستا نہیں ہے، خالص چیز دیسی مرغا بہت مہنگا ہے۔ اب آج کیا ہوا، لوگوں نے برائلر کو ہی مرغا سمجھ لیا۔ جو برائلر کو چکن کو مرغا سمجھ کے کھاتا ہے اسے کبھی حسین اور یزید میں فرق نہیں نصیب ہو سکتا۔ ہاں، جس کا لقمہ ہی پاک نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو مشکوک ہے، اسے کبھی سمجھ نہیں آ سکتی یزید کون ہے حسین کون ہے، اندر سے سمجھ نہیں آ سکتا۔ امام حسین کی تربیت یہ ہے کہ طاہر لاہوری اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو تعبیر، یہ تربیت تھی تو وہ اترے اور قربانی کی وہ انتہا کی کہ وہ جس کی بنیادیں جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے رکھی تھی اس قربانی کو پائے تکمیل تک پہنچائے امام حسین، اور اس کی پھر برکت یہ ہوئی کہ وہ جو یزید صحابیت کے کعبے میں چھپا ہوا بت تھا، جیسے حسین کے نانا نے فزیکلی کعبے سے بت نکال کے توڑے تھے، حسین نے کربلا میں آ کے صحابیت کے دائرے میں چھپے ہوئے ایسی یزیدیت کے بت کو ایکسپوز کیا، اس کا پردہ فاش کیا، اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھا اپنے خون کی قیمت پر اور اپنے گھرانے کے خون کی قیمت پر۔ یہ کریڈٹ ہے امام حسین کا، اور اس میں ایک ایسا سجدہ کر کے دکھایا اس پر قیامت تک کے سجدے قربان ہیں۔ اب مجھے بتائیے جس کی پیشانی کو سجدے کا تجربہ ہی نہیں اسے کیا پتا حسین کیا ہے؟ جس ماتھے نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا اپنے رب کو، اس کا حسینیت سے کوئی تعلق ہو سکتا؟ رب کیا کہ جھکا ہی نہیں۔ تو یہ حقیقت کھلی اور قرآن پاک نے اس کی وضاحت کر دی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
تو کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے کہ اگر تمہیں اقتدار دے دیا جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے؟ اور تم اپنے نسبی رشتوں کو کاٹ ڈالو گے۔ شمر جو تھا یہ حضرت علی کا سالہ تھا، حضرت غازی عباس کا ماموں تھا، سگا سیدہ ام المؤمنین کا بھائی تھا۔ یہ صرف رشتہ دار ہونا بھی یہ کوئی کمال نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ یہ سارے رشتہ دار تھے، سارے قریبی تھے، سارے عقیدت مندی کے دعوے دار تھے، سارے پہلے بلا کے خط لکھ رہے تھے اور پھر ہاتھوں سے خود شہید کیا اور بعض نے تماشا دیکھا۔ یہ حقیقت جب تک معلوم نہیں ہوگی ہمیشہ دھوکے میں رہے گی۔ یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ تھے، پر دشمن تھے۔ یہ سارے حضرت علی کے لشکر کے سپاہی اور ان کے مرید تھے، شیعان علی جن کا ڈائریکٹر تھا، جنہوں نے اہل بیت کو درندگی کے ساتھ اس لب و لب صحرا میں اور شدید پیاس کے عالم میں، شدید ظلم و ستم کے عالم میں، آسمان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں نا، سارے تمام پہلے بلا رہے تھے، خط لکھ رہے تھے، پھر یہ محاورہ بنا کوفی لا یوفی، کوفی ہوتا ہے وہ باوفا نہیں ہوتا، وفادار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بے وفائیوں پہ پردے ڈالنے کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا ڈرامے کیے، کیا کیا اداکاریاں کی، کیا کیا سنائیاں کی، اور وہ آج بھی جاری ہے اور امت کی آنکھوں میں وہ دھول جھونک کے بیٹھے ہوئے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس آیت کے تحت یہ ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کسی نے کہا ہے کہ آپ یزید سے محبت رکھتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حال یتوال یزید احد یؤمن باللہ، فرمایا بیٹا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو وہ بھی کبھی یزید سے محبت کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ اس پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ میں بیٹا مجھے تم نے کس پہ لعنت کرتے تھے؟ میرا یہ مزاج نہیں، مومن لعان نہیں ہوتا، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن فرمایا مجھے یزید پہ لعنت کرنے میں کوئی بات نہیں اور کوئی گریز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود اس پہ لعنت کی ہے۔ اور یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 امام احمد بن حنبل کا نقطہ مستدل ہے، نقطہ استدلال ہے۔ قرآن کی آیت سے آپ نے یہ استدلال فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وأعمی أبصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کو بہرا کر دیا ہے، اندھا کر دیا ہے اور گنگا کر دیا ہے، انہیں سامنے کھڑی شبیہ رسول نظر نہیں آتا۔ ایسے بھی ہوتا ہے جب دل اندھے ہو جائیں اور کان باطنی طور پر بہرے ہو جائیں تو سامنے کھڑا حسین بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی بصیرت نصیب فرمائے۔